نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینا، بھائی سے دمے صبح بچھڑ جائے گی زینا، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینا، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کلیال پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی عزا تک، ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے میں شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، کل کون سنے گا یہ میری آہ و بکا بھی، ہوگا تہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے آدھا کی صفوں میں،
चांद से चेहरे तो नहा जाएंगे खूने, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना, भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैना। अज़ीज़ान मोहतरम और बुजुर्गान कौम मिल्लत, हम जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा देने बैठे। इसी उन्वान से रिसाली कि मेरे हुसैन की मारिफत करो, और जो भी तलब खुदा की तरफ से हो या रिसालत की तरफ से हो या इमामत की तरफ से हो, इसमें फायदा हमेशा मखलूक की तरफ ही पड़ता है। अगर वो तलब कर रहे हैं तो तलब का मतलब ये नहीं कि कोई फायदा उनकी तरफ पलटेगा, उनकी तरफ कोई फायदा पलटने वाला नहीं है। आप पहचान लोगे तो आपके कमाल में 4 चांद लग जाएंगे, और अगर नहीं पहचानोगे तो उनकी जिया में कोई असर नहीं पड़ता। अब रिसालत ने कहा हाज़ल हुसैन इब्न अली फारिफू, ये लोगों ये हुसैन इब्न अली है, इसे जानो, इसे पहचानो, इसका इदराक करो। अब इदराक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुझे रिवायत ने सहारा दिया कि जब हमारे तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो खुदावंद करीम ने विलादत इमाम हुसैन के ऊपर 5 वही की। खुदा ने 5 वही की। जैसे इमाम हुसैन पैदा हुए वैसे ही 5 वहियों का नुज़ूल हुआ। पहली वही खुदा ने की, फ़अौहल्लाहु इला मालिके ख़ाज़िनिन नीरान अन अख़मिदन नीराना लिकरामत मौलूदिन। खुदा ने पहली वही की किसकी तरफ? इला मालिके ख़ाज़िनिन नीरान, दरोगे जहन्नुम की तरफ। खुदा ने पहली वही की दरोगे जहन्नुम की तरफ। क्या वही की? अन अख़मिदन नीराना, ये दरोगे जहन्नुम आग को बुझा दो, जहन्नुम की आग को बुझा दो। क्यों माबूद? लिकरामत मौलूदिन, बुझाने का सबब यह है चूंकि हुसैन पैदा हुए। अब लम्हे फिक्रिया देखें अज़ीज़ान मोहतरम, जहन्नुम की तख्लीक से लेकर इमाम हुसैन की विलादत तक जहन्नुम की आग को बुझाया नहीं है। आदम पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। नूह पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। ईसा पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। ईसा पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। मूसा पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। हजरत अली पैदा हो गए, जहन्नुम जलता रहा। हसन पैदा हो गए, जहन्नुम जलता रहा। अमा हद हो गई रहमतुल लिल आलमीन जैसा रसूल मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए, जहन्नुम जलता रहा। जहन्नुम चुप होने का नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे ही हुसैन पैदा
حسین کو وہ اعجاز دینا چاہتے ہیں جو ہم نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، جہنم میں جل کون رہا تھا؟ جہنم کی لپیٹیں کس کو نقصان پہنچا رہی تھی؟ کیا کوئی حسینی چل رہا تھا کہ چلو تمہارے امام آ گئے ہیں تو تمہیں کچھ راحت دے دیتے ہیں؟ نہیں، جلنے والا ہے قابیل، جلنے والا ہے نمرود، شداد، فرعون، یعنی جتنے بھی جل رہے ہیں سارے یا کافر ہیں یا مشرک ہیں یا منافق ہیں، سارے جلنے والے یا کافر یا مشرک یا منافق۔ اب تو عرفان حسین حاصل کرو نا، اما جس حسین کی برکت سے خدا اپنے سب سے بڑے دشمن کو معاف کر دے، اور تم کہتے ہو یہ کالے کپڑے پہننے والے جہنم میں جائیں گے۔ سلوہ بھیج دینا محمد والے 5۔ لیکن وہی نمبر 1 میں نے بتائی، دوسری، تیسری اور چوتھی آج کی مناسبت سے تھوڑا سا تطابق نہیں پایا جاتا، اس لیے میں ان کو ترک کرتے ہوئے 5ویں وحی کے اوپر آتا ہوں۔ خداوند عالم نے 5ویں وحی کی، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ ان اہبط الى نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی 1000 قبیل والقبیل 1000 ملک علی خیول بلق مسرجہ۔ 5ویں وحی خدا کر رہا ہے جناب جبرائیل کے اوپر، پہلی وحی دروگہ جہنم کے اوپر، 5ویں وحی آئی جبرائیل کے اوپر، جبرائیل جاؤ ہمارے نبی کو جا کر تہنیت پیش کرو، ان کا نواسا پیدا ہوا ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، جاؤ۔ کہا مولا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ کہا ایسے نہیں جانا۔ کہا مولا پھر کیسے جاؤں؟ فی 1000 قبیل، کہا اکیلے مت چلے جانا، 1000 قافلے لے کر جاؤ۔ فی 1000 قبیل، 1000 قافلے لے کر جاؤ۔ آسان سا ترجمہ اگر میں قافلوں کا کروں تو 1000 جلوس لے کر جاؤ۔ فی 1000 قبیل، 1000 جلوس لے کر جاؤ۔ والقبیل 1000 ملک، اور ہر جلوس میں کم از کم 1000 فرشتے ہوں۔ اب خدا نے کیا کہا کہ دیکھو تہنیت کے لیے جاؤ، مبارکبادی کے لیے جاؤ، لیکن اکیلے نہ جانا۔ انفرادیت ہمیں حسین کے باب میں پسند نہیں ہے، بلکہ ہمیں حسین کے باب میں جلوس پسند ہے۔ اب جلوس سے جن کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں وہ رحمانی نہیں ہو سکتے، شیطانی ضرور۔ سلام بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اچھا معبود 1000 گروہ قافلے جلوس لے کر جاؤ، کہاں؟ کہا ٹھیک ہے معبود، کہا ایسے ہی مت جانا۔ والقبیل 1000 ملک علی خیول بلق مسرجہ، کہ یہ جو 1000 فرشتے ہر گروہ میں ہوں گے، آج اپنے فروز ہوگی کہ خدا نے وحی کی کہ جبرائیل اس طریقے سے اپنے قافلے کو سجاؤ، سوارو، جلوس کی شکل میں، قافلے کی شکل میں جاؤ۔ اب جناب جبرائیل پورے رہبر بن کے اپنے قافلے کو سجا کے 1000 گروہ کو سجا کے، ہر گروہ میں 1000 بندوں کو لے کر، یعنی ملک کو لے کر، اور ہر ملک کو گھوڑے پر بٹھا کر چلے۔ اب جیسے ہی کچھ دور چلے تھے، 700 سال سے پڑا ہوا فطرس بولا کہ مجھے لے کر چلو۔ جناب جبرائیل نے لیا اور لے کر چل پڑے۔ کچھ دور چلے ہی تھے کہ ایک فرشتہ اور الٹا لٹکا ہوا دکھائی دیا، جس کا نام تاریخ نے دردائل لکھا۔ اس نے کہا جبرائیل جا رہے ہو، رسول خدا کیا نواسا
دروازے تک نہیں پہنچا. یہ دوسرا فرشتہ. اب روایت اور آگے بڑھتی ہے. جناب جبرائیل اور آگے چلے. جب آگے چلے ایک ملک اور الٹا لٹکا ہوا تھا جس کا نام تھا سلسائل. اس نے کہا جانے کا انداز بتاتا ہے کہ آج ہماری شفاعت کا دن ہے. کیا بات ہے؟ کہا نواسا پیدا ہوا ہے رسول خدا کے یہاں, مبارکبادی کے لیے جا رہے. کہا بھیا ہمیں بھی لیتے چلو. جناب جبرائیل نے انہیں بھی لے لیا, لے کر ان سب کو آئے. اور آنے کے بعد جب بات ہو چکی, رسول خدا کو بتا چکے, تہنیت دے چکے کہ اس بچے کا نام حسین ہے. رسول خدا اس بچے کا نام خدا نے حسین رکھا ہے, ہم تہنیت پیش کرتے. اس کے بعد جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 فرشتوں کی سفارش ہے, 2 میرے ساتھ آئے ہیں اور تیسرا لٹکا ہوا ہے آسمان کے اوپر. کہا کون ہے؟ کہا مولا ایک فطروس ہے اور ایک سلسائل ہے اور تیسرا جو دردائل ہے وہ لٹکا ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے اندر لے کر آؤ. اس کے بعد جناب فطروس اور سلسائل کو اندر داخل کیا گیا. اب اندر لے کر آئے. رسول خدا نے کہا کہ سلسائل کو حسین کے بدن سے مس کر دو اور فطروس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو. فطروس کو جھولے سے مس کیا, شفا مل گئی. سلسائل کو بدن سے مس کیا, شفا مل گئی. اب ایک تھا وہ جو دعا منگوانا جا رہا تھا. اب رسول خدا نے امام حسین کو اپنی آغوش میں ایسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا خداوند کریم تیرا فرشتہ میرے نواسے کے صدقے میں شفا یابی چاہتا ہے, معبود اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تاریخ نے لکھا کہ تینوں کو شفا یابی ملی, تینوں کے ترک اولا گناہ معاف ہو گئے. میں کہوں گا رسول خدا سمجھانا کیا چاہتے ہیں, پیمانہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں جواب آئے. پیمانہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی حسین کے زمانے میں موجود ہو وہ ڈائریکٹ حسین سے اپنی منتیں لے لے. جو حسین کے زمانے میں نہ ہو وہ ان چیزوں سے اپنی منتیں لے لے جو حسین سے مس ہو جاتی ہے, جو حسین سے منسوب ہو جاتی ہے. جیسے منبر حسین ہے, علی اصغر کا جھولا ہے, عباس کا علم ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں شفا یابی دے گی. اور جان لو اگر نہ حسین ہو نہ منسوب چیزیں ہو تو حسین کے صدقے میں دعا کے لیے ہاتھ بڑھاؤ اور کہو خدا حسین کے صدقے میں ہماری تمنا پوری کر دے. خدا تمہاری ساری تمناؤں کو پورا کر دے گا. صلاۃ علی محمد و آل محمد. یہ ہے عرفان حسین. امام حسین کا عرفان, ادراک امام حسین. نبی کریم ہے جو مسلمانوں کی ماں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے, یعنی رسالت بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے مسلمانوں کی اماں جان بیٹھی ہوئی. اسی لمحے فدخل الحسین, جناب امام حسین رسالت مآب پر داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے رسالت نے امامت کو آغوش میں لیا. کبھی پیشانی کا بوسہ دیا, کبھی رخساروں کا بوسہ دیا, کبھی آنکھوں کا بوسہ دیا, کبھی لبوں کا بوسہ دیا. اب مسلمانوں کی ماں بڑی غور سے دیکھ رہی ہے کہ رسالت امامت کے اوپر اس طریقے سے بوسے نچھاور کر رہی ہے کہ جیسے شہد چاٹ رہی ہے. بڑی متعجب ہوئی, کہنے لگی یا رسول اللہ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ گلے کا بوسہ, بازوؤں کا بوسہ, آنکھوں کا بوسہ, پیشانی کا بوسہ. پر تم نہیں جانتی میرا حسین کس شخصیت کا حامل ہے. یہ کربلا میں ایک ایسی قربانی دے گا جیسی قربانی آج تک کسی نے نہیں. اور میں بتاؤں تمہیں عائشہ, جو بھی مسلمان میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی زیارت کو جائے گا
تو خدا بند کریم اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا، ایک حج مقبول کا ثواب۔ ہمارے آپ کے حج نہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اور طواف کہاں سے کرنا ہے۔ حج مقبول کی شرط ہے ایسا حج کہ جس کی قبول کی ضمانت خدا نے دی ہو۔ جیسے میں سنا مسلمانوں کی ماں بڑی پریشان کا ایک حج کا ثواب، کا ایک حج کا نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب، کا 2 حج کا ثواب، کا 2 نہیں 3 حج کا ثواب، کا 3 حج کا ثواب، کا 3 حج کا نہیں بلکہ 4 حج مقبول، 4 عمرہ مبرور کا ثواب، 4 حج مقبول، 4 عمرہ مبرور کا ثواب کا نہیں 4 نہیں 5 کا 5 کا ہاں 5 حج مقبول اور عمرہ مقبول، اور یہ بھی ایسے ویسے حج مقبول اور عمرہ مقبول نہیں بلکہ ایسا حج جو میرے ساتھ انجام دیا گیا ہو، مجھ نبی کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اب قید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سارے مطلب، پہلے کیا کہا؟ حج مقبول، پھر کہا ایسا حج مقبول جو میرے ساتھ انجام دیا گیا ہو، کسی عام شخصیت کے ساتھ نہیں۔ 5 حج مقبول اور وہ بھی ایسے جو آپ کے ساتھ انجام دیے گئے ہو۔ علماء بتلاتے ہیں کہ ادھر مسلمانوں کی ماں کا تعجب بڑھتا گیا، ادھر تعداد بڑھتی گئی، ادھر تعجب بڑھتا گیا، ادھر تعداد بڑھتی گئی، ادھر تعجب بڑھتا گیا، ادھر تعداد بڑھتی گئی۔ علماء نے بتایا کہ تعجب اتنا بڑھا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ 90 حج مقبول، 90 حج مقبول، 90 عمرہ مقبول کا ثواب اور ایسے حج جو میرے ساتھ انجام دیے گئے ہو۔ میں کہوں گا مسلمانوں کی اماں، تم تعجب بڑھاتی رہتی، قیامت تک رسول تعداد بڑھاتے رہتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب مقبول قبولیت کی شرط تھی، اب رسول خدا نے ایک شرط اور لگائی، ایسے حج، ایسے عمرے کہ جو میرے ساتھ انجام دیے گئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ رسول خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسا حج جو علی کے ساتھ کیا گیا ہو، ایسا حج جو سلمان کے ساتھ کیا گیا ہو، ایسا حج جو ابو ذر کے ساتھ کیا گیا ہو؟ یہی شرط کیوں لگائی کہ میرے ساتھ کیا گیا ہو؟ اور آپ جانتے ہیں رسالت نے اپنی پوری زندگی میں کتنے حج انجام دیے؟ صرف ایک حج۔ اور رسول کے حج کی تعریف کیا ہے؟ رسول کا حج وہ ہے جو مدینے سے شروع ہوا اور غدیر پہ ختم ہوا۔ رسالت بتا دینا چاہتی ہے کہ وہ جو غدیر سے پہلے جتنے بھی حج ہوئے ہیں وہ ہوئے ہوں گے، قبول ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں ایک نقص تھا، ولایت علی مکمل نہ تھی۔ میرے حج میں نے آتے وقت تمام آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا تھا، پیچھے والوں کو آگے بلایا تھا اور اعلان کیا تھا من كنت مولاه فهذا علی المولا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ماں حسن مجلس کی طرف چلتے ہیں رباب اعظم۔ 10 محرم کی رات آ چکی ہے اور یہ رات بڑی طولانی رات ہے عزیزان محترم۔ اتنی طولانی رات ہے یہ کہ اہل حرم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس رات میں۔
مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھیا عباس جاؤ اور فوج یزیدی سے جا کر کہو کہ ہم آج کی رات جنگ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم آج کی رات اپنے خدا سے لو لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی الوہیت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. جناب عباس گئے اور اجازت لے کر آ گئے. آ کر کہتے مولا اجازت مل گئی ہمیں. اتنا سننا تھا. تمام اصحاب و انصار نے، امام حسین نے اپنے مصلے بچھائے اور عبادت خدا بندی میں مشغول ہو گئے. چاروں طرف سے سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس کی آوازیں آنے لگی. کوئی کہتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، کوئی کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. لیکن راوی نے اس عبادت کے ماورا جو اس رات گزرا اس کو بھی نقل کیا. راوی کہتا ہے کہ خیام کا جب نظارہ دیکھا گیا تو اصحاب و انصار عبادت میں مصروف تھے، لیکن تمام بیویاں اپنے بچوں کو لے کر خیمے میں بٹھا کر اپنی گود میں لٹا کر کہہ رہی تھی بیٹا کل کا دن بڑا سخت دن ہے، فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی. ایک بیوی تھی جو اپنے 2 بچوں کو پاس بٹھا کے کہہ رہی تھی بیٹا محمد خبردار میرے ماں جائے پہ سب سے پہلے جا کر شہید ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے. اسی اسنا میں ایک خیمے سے بڑی نحیب سی آواز آ رہی تھی. ایک بیوی تھی وہ کہہ رہی تھی بیٹا میں بیوہ ہوں، میں حسن کی بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوتے ہوئے بھی کربلا آ گئی. بیٹا یاد رکھنا میں سیدانی کوئی نہیں، میں عامی ہوں. بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کل کوئی میرے دودھ کے اوپر انگلی نہ اٹھا دے. بیٹا کل کوئی میرے دودھ کے اوپر انگلی نہ اٹھا دے. ہر باب ازا ادھر تمام بیویاں اپنے بچوں کو لے کر وصیتیں کر رہی ہیں اور انہیں بتلا رہی ہیں کہ بیٹا سب سے پہلے شہید ہو جانا. ادھر امام حسین خدا کی بارگاہ میں لو لگائے ہیں. اسی اسنا میں امام حسین عبادت سے فارغ ہوئے اور دبے قدموں سے قتلگاہ کی طرف چلے. اب کچھ دور چلے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی. حسین پیچھے پلٹ کے کہتے ہلال بن نافع تم ہمارے پیچھے کیا کر رہے؟ کا مولا آنا تو نہ چاہتا تھا لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ رات کی اس تاریکی میں آپ اکیلے صحرا میں نکلے ہیں، کہیں کوئی دشمن چھپ کے حملہ نہ کر دے. مولا کوئی دشمن چھپ کے حملہ نہ کر دے. کہا ہلال بن نافع جاؤ واپس چلے جاؤ. کہا نہیں مولا میں نہیں جا سکتا. کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ. اب امام حسین ہلال بن نافع کو لے کر چلے. تاریخ نے بتلایا ایک مقام پر جا کر امام
حسین نے ہلال سے پوچھا ہلال جانتے ہو یہ کون سی منزل ہے؟ کہا مولا نہیں جانتا۔ کہا ہلال یہ میرے شہزادے قاسم کی منزل ہے کہ جہاں پر قاسم کے لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچھ دور چلے۔ کہا ہلال یہ مقام علی اکبر ہے جہاں پر میرے کڑی الجوان کے بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھلنا جائے گا۔ کچھ آگے بڑھے۔ کہا ہلال یہ مقام علی اصغر ہے جہاں پر میرا ننھا شہید ہوگا۔ ہر باب ازا امام حسین بتاتے جاتے ہیں المختصر۔ جب سارے مقامات کو بتا چکے امام حسین واپس آئے۔ آنے کے بعد تمام اصحاب کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ تو آپ تمام اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طریقے سے جوڑ لو کہ کوئی ملعون پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ تمام اصحاب نے سنا، سب اپنے خیموں کو ترتیب دینے میں محو ہو گئے۔ اب امام حسین تھوڑا سا آگے بڑھے، جناب عباس کے خیمے سے گزرے۔ جیسے ہی جناب عباس کے خیمے سے گزرے ہیں تو جناب عباس کے خیمے سے ایک ہمہمے کی آواز آئی۔ امام حسین رک گئے۔ جیسے رکے اندر سے جناب علی اکبر کی آواز آئی، کہہ رہے تھے چچا جان، چچا عباس کل آپ سے پہلے میں شہید ہوں گا، کل آپ سے پہلے شہید ہونے میں جاؤں گا۔ جناب عباس کہتے بیٹا نہیں، تو آقا زیادہ ہے، میں غلام ہوں، پہلے غلام شہید ہوا کرتے ہیں۔ تو آقا زیادہ ہے، میں غلام ہوں، پہلے غلام شہید ہوا کرتے ہیں۔ ہر باب ازا پھر جناب علی اکبر نے کہا نہیں نہیں چچا، آپ فوج کے لمبردار ہیں، اگر فوج کا لمبردار مارا جائے تو فوج بکھر جاتی ہے۔ جناب عباس نے کہا نہیں علی اکبر، ارے تم اگر پہلے شہید ہو گئے تو میرے مولا کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جائے گی۔ جناب علی اکبر نے کہا نہیں چچا جان، اگر پہلے آپ شہید ہو گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بس اتنا سننا تھا۔ قاسم وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے چچا آپ بھی صحیح کہتے ہو کہ اکبر شہید ہوگا تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اور اکبر بھی صحیح کہتے ہیں کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ چچا میں یتیم، چچا میں یتیم ہوں، میرے من میں سے ارے چچا میں یتیم ہوں، میرے مرنے سے آنکھوں کا نور نہ جائے گا، میرے مرنے سے کمر نہ ٹوٹے گی، اتنا سننا تھا۔ حسین میں داخل ہوئے، قاسم کو آغوش سے لگایا۔ اور باب ازا المختصر بڑی مشکلات سے یہ رات گزری، صبح صادق نمودار ہونا چاہتی ہے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو آواز دی، اکبر بیٹا اذان دو، اکبر بیٹا اذان دو۔ جناب علی اکبر نے ریت پر تیمم کیا، گلدستہ اذان پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ اکبر، گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے خیموں تک گئی، جناب زینب نے اپنی ردا سنبھالی، ردا سنبھال کے کہتی ہے اما فضا جاؤ امام حسین سے کہہ دو کہ اکبر سے کہے تھوڑا بلند آواز میں اذان کہے۔ تھوڑا بلند آواز میں اذان کہے، آج علی اکبر کی پھوپھیاں اکبر کی اذان سننا چاہتی۔
علی کا بیٹا اکبر، اپنی آواز کو بلند کرو۔ اکبر نے سر میں ہاتھ رکھا، کہا بابا آپ نام وقت ہے، میری آواز میں وہ قوت دے دو کہ خیمے میں تیری بہن سننے، مدینے میں میری بہن سننا۔ اب اکبر نے کہا اللہ اکبر، آواز ہوا کے دوش میں ہوتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں اب جو شہزادی سغرا اکبر کے قدموں پر اپنے رخسار رکھے ہوئے سو رہی تھی، اب سغرا کے کانوں میں آواز پہنچی، سغرا اٹھی، کام میں سلمہ بقضائه وتسليما لأمره.